السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب بہن بھائی بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور کرے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، بری نظر، حسد، جادو سب سے محفوظ رکھے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز بہن بھائیوں، دعاؤں پر آمین لازمی کہا کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کب، کہاں اور کس کی آمین سے کس کی تقدیر بدلنی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ بھی ہوں، تو دعاؤں پر آمین لازمی کہا کریں۔ میرے معزز بہن بھائیوں، آپ کے لیے آج میں بہت ہی آسان اللہ کے نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو قرآنی وظیفہ ہی دوں، یا قرآنی عمل، یا دعا، یا اللہ کے ناموں کا وظیفہ، کیونکہ بے شک وہی ذات ہے جو کن فرمانے والی ہے اور سب کرنے والی ہے۔ خدا کی اجازت کے بغیر تو اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا، پھر اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری حاجتیں ہمیں بڑی ہی لگ رہی ہوتی ہیں، بے شک خدا کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے تو کن فرمانا ہے اور کام ہو جانا ہے، لیکن ہمیں وہ بڑی ہی لگ رہی ہوتی ہیں، مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بے آسرا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو بے شک اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی سبب پیدا کرنے والا ہے، وہی وسیلہ بنانے والا ہے، وہی وسیلے کو ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوں وہ اس طرح سے تقدیر میں لکھا ہو کہ ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا، تو ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے اللہ عز و جل کو اللہ عز و جل کے مخصوص ناموں کے ساتھ پکارنا ہے تاکہ اللہ عز و جل ہماری حاجت کو پورا کرے۔ تو عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے، اللہ عز و جل کے نام کا عمل ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ نماز کی پابندی اگر آپ شروع کر دیں گے، پریشانیوں سے، مسائل سے چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مشکل میں ہو تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے کہ ہم پہ پھر بھی مشکل آ گئی۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس صبر کے نتیجے میں جنت ملنی ہو، آپ کو اس صبر کے نتیجے میں کیا کچھ ملنا ہو یہ آپ نہیں جانتے، تو اس لیے مایوس بھی نہ ہوا کریں، لیکن اللہ عز و جل سے حاجت کے لیے خوب گر گرا کر دعائیں مانگا کریں۔ عمل کی طرف آتے ہیں۔ جو شخص روزانہ عصر کی نماز کے بعد، نماز کا ذکر آ گیا نا، اگر آپ نمازیں ادا کریں گے تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو جلدی ملے گا، ہو سکتا ہے آپ کو فوراً بھی مل جائے۔ نمازوں سے آپ کے عمل میں، آپ کے وظیفے میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ ایک آفس ہے میں جسے ہمیں کوئی کام، اس میں ایک بندہ ہے جو ڈیلی آتا ہے، یا دن میں 4 سے 5 مرتبہ آتا ہے، ملتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، اور ایک ایسا انسان ہے جو اس آفس میں کبھی آیا ہی نہیں، یا پھر کم و بیش کبھی کبھار ہفتے بعد چکر لگاتا ہے، اور ان دونوں کو بیک وقت وہاں پہ کام پڑ گیا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کام پہلے کس کا ہوگا؟ اس کا جو روز آتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، اپنی پہچان بنا لی ہے جس کی وہاں جان پہچان ہے، تعلقات ہیں، یا اس کا جو کبھی کبھار آتا ہے یا جسے وہاں کوئی نہیں جانتا؟ سال بہت آسان ہے، ایسے ہی سمجھیے کہ آپ اللہ عز و جل کے در پہ حاضری دیں۔ نماز ہم پہ فرض ہے، فرض چھوڑنے پر تو گناہ ہے نا، فرض تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ نمازوں کی پابندی لازمی کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 21 بار، زیادہ نہیں ہے، 21 بار، اول آخر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، 21 بار آپ نے یا وکیلو پڑھنا ہے، یا وکیلو، یا وکیلو، یا وکیلو، اللہ عز و جل کا نام ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے درمیان میں 21 مرتبہ یا وکیلو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، اس پہ تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے خود ہی کہ آپ ہر قسم کی پریشانی سے، بلاؤں سے، حسد سے، نظر سے، جادو سے، تکلیف سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے آپ محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ پر بات یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو معمول بنانا ہے، مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ یہ نہیں آپ نے آج کیا، کل چھوڑ دیا، پرسوں کیا، پھر چھوڑ دیا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور آپ اس کو معمول بنا لیں، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے نتائج آپ کی زندگی میں کتنے بہترین ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا۔